الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اذان کے تعلق سے اس کے جواب دینے کے تعلق سے اس کے بارے میں کچھ وضاحت پوچھی گئی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی 58 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی مذاق یعنی کہ اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ تو جب اذان ہوتی تھی مکہ مدینہ منورہ میں، تو بالخصوص خاص کر جو یہودی لوگ تھے وہ تمسخر کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کی وضاحت کبھی کریں گے۔ تو اب اذان کے تعلق سے سوال ہیں، اس کے میں جواب دوں۔ اذان کا جواب دینا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو پہلے اس کی فضیلت سن لیں اذان کے جواب کی۔ تو اذان کے جواب کے بارے میں آتا ہے اور بہت ساری فضیلت اس کے بارے میں آتی ہے، کہ جیسے کہ ایک فضیلت میں آپ کو بتاؤں، کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق، اس کی جلد 55 اور اس کا صفحہ نمبر 57 ہے۔ تو اس کتاب کے اندر علماء اکرام اس روایت کو لکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جب اذان ہو، اذان کے ساتھ اقامت ہو، ان دونوں کا کیا ہے تم جواب دینے کا معمول بنا لو، اور جب بھی اذان ہو تو تم کیا ہے اذان دیا کرو، اور جب چاہے اقامت کی کہی جائے نماز کے لیے تو تم اس کا بھی جواب دینے کی عادت بناؤ، اس کا بھی جواب دو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اگر اذان کا جواب دیں، یہ حدیث پاک کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اذان کا جواب دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی پیارا کا فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اذان کا جواب دے تو اس کو کیا ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر مرد اس کا جواب دے تو مرد کے لیے کیا ہے؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2,00,000 نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اذان کے جواب پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کلمات کہتے ہیں اسی طریقے سے تم بھی کلمات کہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر کلمے کے بدلے کیا ہے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے یا لکھے گا، اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ اور عورتوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو یہ جب عورتوں نے سنا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کے بارے میں بتایا تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے ہو گیا، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس سے دوگنا ہے، یعنی کہ عورتوں کے لیے 1,00,000 تو مردوں کے لیے 2,00,000، اور عورتوں کے لیے 1,000 درجات بلند ہوتے ہیں تو مردوں کے 2,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ عورتوں کا 1,000 گناہ مٹتے ہیں تو مردوں کے 2,000 گناہ مٹتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اذان کے جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ خیر اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے، ایک حدیث پاک اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد دوسری جو سوالات اس کے نکلتے ہیں میں اس کا جواب دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے اور اذان کے جب کلمات کہے تو اللہ اکبر جب وہ کہے تو تم بھی وہی کہو۔ اس کے علاوہ جب وہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے علاوہ تم کیا ہے ساتھ میں اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو۔ اس کے علاوہ مؤذن جو بھی کلمات کہے تم اس کلمات کو دہراؤ۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا اور سچے دل سے کیا ہے اس پر ایمان رکھتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ جواب دینے کی بدلے یا دینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے جنت عطا فرمائے گا، یعنی کہ جنت میں جائے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اذان کے جواب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے باتوں میں اور ادھر ادھر کاموں میں اپنے مشغول رہتے ہیں، اور اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور وقت نکلتا رہتا ہے، لیکن ہم کیا ہے اذان کا جواب نہیں دیتے۔ تو بہرحال اذان کے جواب کی عادت بنائیں اور ضرور اذان کا جواب دیا کریں۔ اب ایک سوال یہ میں بنتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک اذان تو 5 وقت میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری اذانوں کا جواب دینا کے بارے میں کیا علماء کرام فرماتے ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی اذانوں کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہوتی ہیں ان کا جواب بھی دینا چاہیے، چاہے وہ بچے کی پیدائش کی اذان ہو یا دوسرے کسی معاملات کی کسی پریشانی میں اذان دی جاتی ہے، سخت عادی میں اذان دی جاتی ہے، اور بہت مقامات میں ہیں جہاں پر اذان دی جاتی ہے، ساری تفصیل نہیں کی جا سکتی۔ تو تمام کا کیا ہے تمام اذانوں کا کیا ہے جواب دینا چاہیے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ بھئی یہ یاد رکھیں کہ فرض و واجب نہیں ہے، بہرحال مستحب ہے۔ تو جیسے 5 وقت کی اذانوں کا جواب کا حکم ہے، اسی طریقے سے دوسری اذانوں کے جواب بھی دینا چاہیے۔ اسی بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرمایا کہ تم مؤذن جیسے تم مؤذن کو کہتے ہوئے سنو تو اس کے مثل تم بھی کہو، تو اس کے اطلاق سے نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کے جواب دینے پر استدلال کرنا کیا ہے، یہ بعید نہیں ہے، یعنی کہ بعید نہیں ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت فتاتے اس حدیث پاک کو لکھ کر کہ جس طریقے سے دوسری اذانوں کا جواب تم دیتے ہو اس طریقے سے تم اس اذان کا بھی جواب دو۔ اسی طریقے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علی الرحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اذان نماز کے علاوہ جو اذانیں ہوتی ہیں اور اذانوں کا بھی جواب تم کیا ہے ان اذانوں کا جواب بھی کیا ہے دیا جائے گا، چاہے وہ بچے کی پیدائش کی اذان ہو یا دوسری اذان ہو۔ یہ آپ دیکھنا چاہیں تو بہار شریعت جو کتاب ہے اس کا اذان کا بیان، اس کا جلد اول صفحہ نمبر 474 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ فرض نمازوں کے لیے جو اذان ہوتی ہے ان کے علاوہ دوسری اذانوں کا جواب بھی کیا ہے دینا چاہیے، اور اس پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک سوال یہ نکلتا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ وقفے سے جب مختلف وقتوں پر کہیں 10 منٹ بعد کہیں 5 منٹ بعد ایک ہی وقت کی اذان عشاء کی چاہے مثال کے طور پر کہیں جو ہوتے ہیں 7:15 پر، کہیں 7:40 پر، کہیں 7:30 بجے، تو اس طریقے سے اذان ہوتی ہے۔ تو وقفے پر جب اذان کی آواز آ رہی ہو تو اب کیا کریں، جب اذان کی تکرار ہو رہی ہو تو کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی ہی کا جواب کیا ہے بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے، یعنی کہ پہلی جو اذان ہے پہلی ہی کا جواب ہے، اور بہتر کیا ہے کہ سب کا جواب دے، یعنی کہ پہلی کا جواب دینا کیا ہے ضروری ہے، دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دوسری اذان ہو رہی ہیں تو بہتر کیا ہے کہ سبھی کا اذان کا جواب دے لیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ وقفے پر جب اذان ہو تو سب کا جواب بھی دیں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور جو باتیں وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں وہ باتیں وغیرہ بھی مشغولیت جو رہتی ہے وہ بھی نہیں رہے گی، اور ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی لیے
جب جب اذان ہو تو تمام اذانوں کا جواب کیا ہے دینا چاہیے۔ اب ایک بات اور، جب ہم اذان ہوتی ہے تو اذان کے دوران ہم کیا ہے باتوں میں مشغول رہتے ہیں، کوئی کسی کام میں مشغول رہتا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں حضور صدر الشریعہ علی الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام، یعنی کہ سلام کرنا، باتیں کرنا، وہ سلام کا جواب اور دوسرے کام کو کیا ہے موقوف کر دینا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اذان کی آواز آئے تو تلاوت کیا ہے موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ تو کتنی بڑی بات لکھتے ہیں کہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے اس کے لیے کہ جو اذان کے وقت کیا ہے باتوں میں مشغول رہتا ہے۔ تو ہم کو کیا ہے لازمی طور پر یہ عہد کر لینا چاہیے کہ جب بھی اذان ہوگی ہمیں باتوں میں مشغول نہیں رہنا ہے، جو کہ اکثر لوگ پایا جاتا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت، جو باتوں میں مشغول رہتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی مسجد سے آواز آئے یا کہیں اذان کی آواز آئے تو فوراً کیا ہے غور سے اذان کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں، اور اگر کوئی فقیہ عالم دین جو فتوے وغیرہ لکھنے میں مشغول ہو تو انہیں کیا ہے اس کو لکھنے کی اور اس کام میں مشغول رہنے کی اجازت ہے، اور ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ کیا ہے اتنی دیر کے لیے وہ کیا ہے رک جائیں۔ تو یہ چند سوالات نکل رہے تھے، ان کے جوابات میں نے دے دیے، اور بھی بہت سارے سوالات اس میں سے نکلتے ہیں اور نکل سکتے ہیں، تو سارے کے جواب دینے کے لیے کافی طویل بات ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو سوال تھا آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ کو انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اور جب تک کے لیے وہ کسی کا جو جلدی سوال ہو وہ لکھ دیا کریں کہ ہمیں جو ہے جلدی سوال کا جواب دے دیجئے، تو ایک سوال کے ساتھ میں ہم ان کے سوال کو بھی جوائن کر لیں گے۔ تو بہرحال جس طریقے سے آپ سوال کر رہے ہیں ویسے کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہے کیا ہے یوٹیوب کی ویڈیو کے کمنٹ میں کیا ہے آپ سوال کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سوال